السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ ہم سب کی زندگی میں مختلف خواہشات اور مقاصد ہوتے ہیں۔ ہدف کتنا بلند اور عظیم ہے، اس کے حصول کے لیے ہمیں جو طاقتیں استعمال کرنی ہیں وہ اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم صرف خواہش سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ جب کھانا اور نیند ترک کر دی جاتی ہے اور رکاوٹوں کو پار کر کے آگے بڑھتے ہیں تو خواہشات جذبوں میں بدل جاتی ہے اور وہ ایک دن پھول بن کے کھل جاتی ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے ڈاکٹر APJ عبد الکلام، جنہیں ہندوستان کا میزائل مین بھی کہا جاتا تھا، خوابوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ ہم وہ ہیں جو نیند میں خواب دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اونچے خواب ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے؟ ہر مومن کو سستی، کاہلی یا خوف کے بغیر ایک عملی استقامت کا مالک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ اس کا ہدف اللہ کی رضا یا اللہ کی جنت ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ہمارے اسلاف جنہیں چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، ان پر قابو پائے بغیر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو سستی، کاہلی اور خوف اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ کوئی آپ پر الزام نہیں لگائے گا، یا آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے عملی میدان کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو ایک خوشگوار زندگی نہیں ہوگی۔ جنت ایک اعلیٰ اور کامل مقصد ہے۔ اس کے حصول کے لیے قربانی اور جد و جہد ضروری ہے۔ سینے میں بند ایمان کے بیج کو قربانی کے پانی اور کھاد سے پروان چڑھانا چاہیے۔ اس کے ذریعے ہی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کے خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں تو خود کو عاجز سمجھتے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے پیدا ہونے والی قربانیوں سے ہی جنت کے اعلیٰ ترین مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اس مقصد کے لیے عملی راستے پر قائم ہو جائیں۔